بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ اگر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کس طرح کا دکھائی دیا؟ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا، وہ کون سا آدمی ہے جو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو، کیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ، پاؤں اور ہاتھ ہیں؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے اپنے سینے میں کیا محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو دیا۔ ایک دفعہ ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے جب دیکھا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر خیبر کے باہر ٹھہرا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی میں بھی ان سے جا کر ملاقات کروں اور دیکھوں مسلمان کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں۔ یہ یہودی بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے پاس پہنچا، کہنے لگا وہ آدمی کہاں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے نبی اس خیمے کے اندر ہیں۔ چرواہے کو صحابہ کرام کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ چرواہا سوچنے لگا پورے عرب کو جس آدمی سے خطرہ ہو وہ ایک معمولی خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ سردار ایک عالی شان زندگی گزار رہا ہوگا، بادشاہوں کی طرف اس کا خیمہ ہوگا۔ یہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد کہنے لگا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اللہ کی جانب سے کیا پیغام لے کر آئے؟ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سلام کی کچھ باتیں کی۔ وہ کہنے لگا اگر میں سلام قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ مجھے آخرت میں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی ہوگے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ چرواہا کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ کس قدر شان و شوکت والے ہیں اور میں کہاں ہوں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میرا جسم بھی کالا ہے اور میرے جسم سے انتہائی بدبو آتی ہے۔ اس حالت میں آپ کس طرح مجھے گلے سے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد پوچھنے لگا حضور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ ہی اس وقت نماز کا وقت ہے اور نہ ہی اس وقت روزوں کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جان دے کر کی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا اے میرے پیارے نبی میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں۔ جہاد والے کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا اللہ کی راہ میں غازی بن جائے۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو اے نبی مجھے کوئی ضمانت دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کریں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے، تمہارے کالے چہرے کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، یہ بکریاں ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصول تھے جس کی وجہ سے کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں اس بات کا پتہ تھا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ بکریاں چرواہے کے پاس امانت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس کر کے آؤ، اس کے بعد جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ یہ چرواہا بکریوں کو واپس کرنے کے بعد جہاد میں شریک ہوا۔ اس کے بعد یہ اللہ کی راہ میں دیوانہ وار لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے قریب پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے جو تم لوگ اس طرح جمع ہوئے؟ صحابہ کرام نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمانے لگے تم اس آدمی کو نہیں جانتے مگر میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ یہودیوں کا چرواہا تھا،
یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں، جبکہ اس کے چہرے کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، ہر کوئی چاہتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اسے بھی اسی طرح کی موت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی امت پر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں۔ دوستو، اب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب مجھے بہترین صورت میں نظر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، محمد، میں نے کہا، میرے رب میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا، اونچے مرتبے والے فرشتوں کی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد میرے رب نے اپنا دستے شفقت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور اللہ کے ہاتھوں کی پور مجھے محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا، محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرے حضور میں موجودگی میری خوش بختی ہے۔ فرمایا، فرشتوں کے اونچے مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے کہا، انسان کا درجہ و مرتبہ بڑھانے اور گناہوں کو مٹانے والی چیزوں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ جو آدمی طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے وضو کرے، ایک نماز پڑھ کر دوسری کا انتظار کرے، وہ بلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بلائی کے ساتھ مرے گا۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے وہ گناہوں سے پاک صاف تھا۔ یعنی جو آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کر کے ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی صورت بنائی۔ علماء کے مطابق اللہ نے اپنی صورت پر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ان کا قد 60 گز تھا۔ آخرت میں تمام لوگوں کے قد 60 گز ہوں گے اور تمام بچے بوڑھے نوجوان بن کر جنت میں جائیں گے۔ خواتین و حضرات، کچھ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں کیا کہ بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کشتی کو میری آنکھوں کے سامنے بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں فرمایا، با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ سب کی سب بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی ہے جو کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمانوں کو اللہ نے دائیں ہاتھ سے لپیٹا ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کو اللہ کی عظمت کی پہچان نہیں ہوگی، ان کے اندر اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا قبر میں سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ اس دن کوئی عذر نہیں چلے گا۔ جب ہمیں اللہ کی عظمت کی پہچان ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مرد مومن اور مومنہ عورت سجدے میں گر جائیں گے، لیکن اس دن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ ایک کان کا فاصلہ دوسرے کان تک 700 سال کا ہے۔